اب وہیں گھر سے بھی ہم اکٹھے گئے، اب وہیں ہم گلے مل رہے، پھر وہ جفے بھی ماشاءاللہ ایسے ڈال رہے ہوتے ہیں، چونکہ سیویاں کھائی ہوئی ہوتی ہیں تو ایسے جفے ڈال رہے ہوتے ہیں، اور میرے جیسا کمزور آدمی ہو تو پسلیاں بھی کڑا کے نکل جاتے ہیں، پسلیوں کے بھی۔ تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں ہے، ہاں یہی بات۔ اگر کوئی شخص سالوں بعد ملا ہے، مثلا اس کی ملاقات ہی میسمی صاحب سے عید والے دن ہی ہوئی ہے سال بعد، تو وہ ٹھیک ہے، وہ اس وجہ سے دوری کی وجہ سے وہ گلے ملے گا، لیکن یہ ان سے کہہ سکتے ہیں بھائی تھوڑا کرونا کی وجہ سے تھوڑا فاصلہ رکھو۔ باقی اگر ان کو اطمینان ہے اور ان کو بھی اطمینان ہے تو بالکل دل سے لگائیں گے، انشاءاللہ کرونا بیچ میں ہی پس جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا مطلب یہ کہ گلے کا تو ہو گیا، اب آپ مجھے 8 رکعت اور یہ 20 رکعت یہ بھی بتا دیں۔ جزاکم اللہ۔ 20 رکعت تو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ کتاب و سنت سے صحیح سند کے ساتھ 20 رکعت قطعاً ثابت نہیں ہے۔ 8 رکعت جو بخاری شریف کی عام ایک روایت ہے، حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ امی جان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیا تھی؟ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیا تھی؟ اس میں رمضان یا غیر رمضان کا وہ فرق نہیں کرتا۔ آپ جواب دیتی ہیں کہ رمضان ہوتا یا غیر رمضان ہوتا، ما زاد فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، رمضان ہوتا یا غیر رمضان ہوتا آپ کی رات کی نماز 11 رکعت سے تجاوز نہ کرتی۔ اب رہی یہ بات کہ آیا یہ دونوں نمازیں ایک ہی نماز ہیں، اس سوال کا ایک دوسرا حصہ تھا کہ کیا یہ دونوں قیام اللیل اور یہ تراویح ایک ہی نماز ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ 2 نام نہیں بلکہ اس کے اور بھی نام۔ اچھا، قیام رمضان بھی اسی کا نام ہے، تہجد بھی اسی کا نام ہے، قیام اللیل بھی اسی کا نام ہے، اور قیام رمضان بھی اسی کا نام ہے، اور تراویح بھی اسی کا نام ہے، اور وتر بھی اسی کا نام ہے۔ فرق یہ ہے جب آپ اسے رمضان میں عشاء کے فوراً بعد پڑھتے ہیں اس کا نام قیام رمضان یا ہماری آج کل کی موجودہ اصطلاح میں تراویح ہے، اور اگر آپ اس کو آدھی رات کے بعد پڑھتے ہیں، چاہے رمضان میں پڑھتے ہیں یا غیر رمضان میں پڑھتے ہیں، پھر اس کا نام تہجد ہے یا قیام اللیل ہے۔ اور جب آپ ان جفت رکعتوں کو جو 8 ہیں ان کے اوپر 1 رکعت پڑھ کر وتر بنا دیتے ہیں، سارے طاق ہو جاتی ہیں۔ اگر 8 کے اوپر 1 پڑھتے ہیں تو یہ 9 ہو جاتے ہیں، اور 10 کے اوپر 1 پڑھتے ہیں تو یہ 11 ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 8 رکعت تراویح اور 3 وتر ملا کے یہ 11۔ تو یہ سارے 6 کے 6 نام جو ہیں ایک ہی نماز کے ہیں۔ مولانا انور شاہ صاحب کاشمیری رحمہ اللہ، ڈاکٹر صاحب آپ کی توجہ درکار، مولانا انور شاہ صاحب کاشمیری رحمہ اللہ احناف کے بہت بڑے عالم اور بزرگ اور نیک ہستی گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے فیض الباری کے نام سے، بخاری شریف کی شرح ہے، اس کی غالباً جلد نمبر 2 میں وہ فرماتے ہیں ان عامۃ العلماء، کہ عام طور پر علماء جو ہیں، قال عامۃ العلماء، عام طور پر علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ نوعان مختلفان، یہ جو قیام اللیل اور تراویح، ان التراویح و قیام اللیل نوعان مختلفان المختار عندی انہما واحد، کہ میرے نزدیک جو ہے وہ اس چیز کو اختیار کیا گیا ہے کہ دونوں چیزیں ایک ہی چیز ہے۔ اب یہ ایک چیز میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 راتوں میں نماز پڑھی ہے تراویح کی جماعت کے ساتھ، ان 3 راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تہجد ثابت نہیں ہے۔ حالانکہ تہجد آپ اپنے اوپر لازم کیے ہوئے تھے اور تہجد کو آپ پڑھتے تھے، اور جب آپ لازمی، حتیٰ کہ سفر میں بھی اگر ایک دن آپ سے چھوٹ گئی تو آپ نے اسے بھی قضا کیا، اسے بھی قضا کیا، حالانکہ تہجد نفلی نماز، لیکن آپ نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا تھا اور اس کو آپ نے قضا کیا۔ تو اس سے لگتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی نماز۔ ٹھیک، جی مفتی حنیف قریشی صاحب۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا جو انہوں نے فرمایا ہے کہ جو معانقہ کے حوالے سے یا مصافحہ کے حوالے سے عید والے دن، عید ہو یا ویسے کوئی مسلمانوں کا اجتماع ہو یا کوئی خوشی کا موقع ہو، جس چیز کی ممانعت شریعت میں موجود نہیں اور اس کی ترغیب دی گئی ہے، تو اس کو ہم اپنی عقل کی بنا پر کرونا شرونا کو بیچ میں ڈال کے پسا پسو کر ہم اس کو منع نہیں کر سکتے. حدیث مبارکہ میں بڑا واضح طور پر موجود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس وقت دو مسلمان بھائی آپس میں ملتے ہیں اس حال میں کہ ان کے دل میں کوئی کینہ اور بغض نہیں ہوتا، تو ان کے گناہ اس طرح گرتے ہیں جس طرح خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جڑتے ہیں تاآں کہ واپس میں الگ نہ ہو جائیں. یہ مطلقاً ہے، یہاں کوئی جگہ بیان نہیں کی گئی ہے کہ وہ عید کا موقع ہے یا وہ کوئی دوسرا ہے. عموماً جو انہوں نے کہا جی امام صاحب ساتھ گئے اور وہ ایسا ہوا، یہ ان کی عقل ہے، قیاس کر رہے ہیں. مثلا یہ اندر سے اپنے حجرے سے نکل کر مسجد کے اندر آتے ہیں یا عیدگاہ میں آتے ہیں، اور پھر اکثریت ہی ایسا ہوتا ہے کہ اجتماع ایسا ہوتا ہے. ویسے بھی ہم عقل پہ لے کر آئیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ایک ڈھال سے دوسری ڈھال، یعنی ایک درخت سے دوسرے درخت کو بھی سامنے آؤ تو کیا کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو اب بندہ عقل پہ لے، یار ابھی تو نے سلام کیا، اب تو پھر مڑ کے سلام کر رہے. یعنی آپ ایک دفعہ میں لیں، باہر سے دوبارہ اندر آئیں، اب دوبارہ سلام کریں. تو اب اگر کوئی محبت کے ساتھ ملتا ہے کوئی مسلمان، یہ لازمی اور ضروری نہیں ہے، مستحب عمل ہے. گلے ملنا، معانقہ کرنا، مصافحہ کرنا یہ مستحب عمل ہے. اس سے روکنا درست نہیں ہے اور اس پہ کوئی زبردستی بھی نہیں ہے. اچھا یہ آپ فرما رہے ہیں کہ مستحب نہیں، اسے روکا بھی نہیں جائے، اور اگر کوئی نہ کرے تو کوئی فرق بھی نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کوئی لازمی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ سب دیکھیں، نہ ہی ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی اگر کسی نے نہیں کیا تو اس میں کوئی کسی مسلک یا عقیدے کی بات ہے. ہزاروں لوگ عید پہ آتے ہیں، امام صاحب کو چند سو، لیکن آپ نے روکا نہیں ہے، آپ نے روکا. جی تو میں نہیں، انہوں نے کہا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے. نہیں تو یہ روک نہیں ہے نا، نہیں کرنا چاہیے. آپ سمجھا ہی نہیں. پہلی بات ہے میں امام کو لایا ہی نہیں بیچ میں. ایک نہیں، آپ نے کہا امام صاحب اور گھروں سے امام صاحب والی بات جو کی تھی آپ نے کی ہے، شاید آپ بھول گئے ہیں کہ ہم اکٹھے لوگ، یعنی ہم سے مراد میں نہیں، گھر والے، یعنی کوئی بھی لوگ، یار دوست گھر والے، ہم اکٹھے گئے ہیں. بہرحال یہ بھی گھر والے. ڈاکٹر صاحب یہ ان کا قیاس ہے، جہاں روایت اور نص آ جائے اس کے مقابلے میں قیاس نہیں ہوتا ہے. یہ ٹھیک ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. وہ نص دکھائیں کہ عید کے بعد معانقہ کرنا، عید کے مطلق ہے. جس وقت اللہ کے نبی نے مطلقاً فرما دیا تو آپ مقید کرنے کی نص لے کر آئیں. نص کو دیکھیں، میری بات سن لینا. میں ابھی تک مفتی صاحب سے گلے ملنے کو ترس رہا ہوں، جب سے رمضان آیا ہے ابھی تک نہیں ملے، کرونا کی وجہ سے. نہیں میری لیکن اور ابھی یہاں بیٹھ کے فتوے جھاڑ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. اچھا یہ اب یہ کی دیکھیں نا. اچھا خود پہلے دن بھی یہ مجھ سے پہلے آئے بیٹھے تھے، میں آیا. بات یہ کہ اب دیکھیں نا، بات اب پھر ادھر لے جاتے ہیں. اس وقت ہم چینل پہ بیٹھ کے علمی بات ہو رہی ہے، یہ پھکڑ بازیوں کا مقابلہ نہیں ہو رہا. میں صحیح بات کر رہا ہوں. آپ سیدھی دو ٹوک دلیل کی بات کریں. نص میں موجود ہے، اللہ کے نبی سرور کون و مکان نے فرمایا جس وقت دو مومن مسلمان آپس میں ملتے ہیں جب تک وہ جدا نہیں ہوتے ان کے گناہ گرتے ہیں. یہ ثواب، یہ نص ہے. اب نص کے مقابلے میں اس کو مقید کرنے کے لیے بھی نص چاہیے اور اس کو منع کرنے کے لیے بھی نص چاہیے، قیاس پہ نہیں. انہوں نے جو کہا کرونا کی وجہ سے تو جو صفوں کا اتحاد تھا وہ ختم ہو گیا، کئی چیزیں ختم ہو گئی ہیں. جو جرنل حالات ہوتے ہیں ان کو خصوصی حالات پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. اگلا ان کا جو دوسری انہوں نے بات کی ہے 20 تراویح والی اور وغیرہ وغیرہ، صاف اور کلیئر سی بات ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی سرور کون و مکان کے صحابہ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی مرقات کے اندر اسی حدیث کو کوٹ کر کے آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کا اجماع تھا 20 رکعت تراویح کے اوپر. اس کے علاوہ جس طرح انہوں نے کہا، وہ اس وقت بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ جس وقت وہ عام نمازیں جو رسول اللہ کی قیام اللیل کی ہیں جو 8 رکعت آپ ادا فرماتے تھے وہ نمازیں، اور وہ جو دوسری رمضان کی خصوصی تراویح والی نماز ہے اس کو یہ اکٹھا کر کے تو یہ اس وجہ سے اپنا مقصد حل کر رہے ہیں. تو بہرحال اس وقت بھی پورے بلاد اسلامیہ کے اندر سوائے
غیر مقلدین کے ایک محدود سے طبقے کے حرمین شریفین عراق ایران بیچ میں آ گیا اہل سنت و جماعت کے جہاں پر بھی لوگ موجود ہیں وہاں پر 20 ہی رکعت سلفن خلفن رائج بھی ہیں، لوگ پڑھتے بھی ہیں۔ اب ایک طرف صحابہ کا اجماع ہے، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب اپنا صحابہ کرام کا تعامل موجود ہے، 20 رکعتیں موجود ہیں، 5 ترویات کے لفظ موجود ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر حضرت نافع حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں، اس پر 20 روایتیں موجود ہیں۔ اور باقی رفع یدین کا مسئلہ ہو اور مسئلے ہوں تو حرمین شریفین کے مفتی باز صاحب کا فتویٰ چلتا ہے، وہاں کے سدیس صاحب کا فتویٰ چلتا ہے، تو جب 20 رکعت تراویح کا مسئلہ آتا ہے وہاں پر کیوں جناب ان کا فتویٰ نہیں چلتا ہے؟ تو اس لیے یہ ہم اپنی تائید میں ان کی بات کو نہیں کر رہے ہیں، ہم جرنل بات کر رہے ہیں۔ آپ کی ہمت نہیں ہے، آج کل انہوں نے 10 کے اوپر فتویٰ دے دیے، ادھر بھی آ گیا فتویٰ کہ چلو 11 پڑھ رہے ہیں، بیچ میں نہیں بولے نا قاری صاحب، آپ نے گفتگو میں نے آپ کو نہیں روکا ہے، معذرت، اچھی بات ہے۔ تو مسئلہ یہ آپ 10 پڑھ رہے ہیں، کل آپ 8 پہ آ جائیں، ہمت کی بات ہے نا جی، گرمی ہے نہیں ہمت ہے وہ کریں، لیکن اس کو آپ تعامل صحابہ سنت صحابہ نہ کہیں۔ تعامل صحابہ سنت رسول جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے بعد آئیے وہ 20 رکعت تراویح ہے، اور یہ ہمارے چینل کے اوپر ظاہر ہے ہم اتنی سی گفتگوی کر سکتے ہیں۔ اگر مزید یہ چاہتے ہیں تو پھر بسم اللہ آپ ہی کو ٹائم رکھ لیں، پہ آ جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنا موقف بیان کر دیا، میں نے اپنا موقف۔ ابھی ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب آئیں گے انہوں نے بھی کچھ کہنا ہے، آپ نے بھی کچھ کہنا ہے، وقفے کے بعد جی آپ کو سر حرم میں اس سال 11 ہو گئے۔ اچھا وقفہ ہے، آپ کو بھی آپ اصل میں تراویح سے تو میں آپ کو نکال ہی رہا ہوں باہر، باقی آپ سے میں خدیجہ کا ذکر کر رہے ہیں، تراویح سے تو میں نے آپ کو باہر، آپ کونے میں رہے، بس نہیں ہے ادھر مانخے میں آ جائیں گے، مانخے میں آ جائیں گے، وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر آ گیا پیارا رمضان، گیا پیارا رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب، ابو انشاء قاری خلیلرحمان جاوید صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور علامہ شبیر حسین میثمی صاحب تشریف فرمائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، پھر علامہ شبیر حسین میثمی صاحب کی طرف بڑھیں گے، کیا فرمائیے گا اس پوری صورتحال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں تراویح کے بارے میں تھوڑا اونچا بولیے گا، تراویح کے بارے میں ہمارے پاس 2 مرفوع حدیثیں ہیں جی اور 7 موقوف حدیثیں ہیں درست، جو بالکل واضح ہیں۔ ایک میں تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت پڑھتے تھے اور وتر بھی پڑھتے تھے۔ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے اس میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 24 رکعت پڑھائی وَأَوْتَرَ بِثَلَاث اور 3 وتر پڑھائی، تو ظاہر ہے 24 میں 4 فرض 20 رکعت تراویح ہو گئی۔ اچھا وہ جو 7 صحابہ جو موقوف روایات پیش کرتے ہیں اس میں ابی بن کعب اور سائب بن یزید، محمد بن کعب قرظی اور یحییٰ بن رومان، اسی طرح عبدالعزیز بن رفیع اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے علاوہ چاروں ائمہ اہل مدینہ، اہل مکہ، کوفہ، بصرہ اور تمام جو ہے وہ بلاد اسلامیہ کی تاریخ میں بھی 20 رکعت کا ثبوت ملتا ہے، یہاں تک کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرکات کی شرح میں لکھا ہے اجمع الصحابۃ علی ان التراویح 20 رکعتا، کہ تمام صحابہ کا اس پر اجماع ہو چکا تھا کہ تراویح وہ 20 رکعت ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری بات کی معانقے کی، تو اس پر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت تو ملتی ہے کہ مصافحہ کرنے پر فرمایا جب تک مسلمان کا ہاتھ نہیں چھوڑتا تو اس کے گناہ جڑتے رہتے ہیں، اور یہ بھی اس کی تشریح میں فرمایا کہ من تمام التحیۃ الاخذ بالید، کہ اس سلام کا تتمہ اور کمال یہ ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ پکڑ لیا جائے۔ معانقے کا ثبوت عید کے موقع پر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ جب حبشہ سے یا دیگر ممالک سے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معانقہ بھی کیا اور بوسہ بھی دیا،
تقبیل کے الفاظ بھی ہے، لیکن عمومی طور پر معانقہ ثابت نہیں تھا، مصافحہ تھا، اور بعض اوقات مصافحہ بھی نہیں تھا۔ اصل جو ہے وہ سلام ہے، مصافحہ کرنا سنت ہے، معانقہ کرنا کوئی دور سے آ گیا یا کسی کا جھگڑا ہے آپس میں، ان کے جو ہے وہ دل کے کدورت کو ختم کرنے کے لیے اگر مل لیا جائے ٹھیک ہے۔ عید کے موقع پر ہم یہ کہیں گے کہ ملنے کو سنت نہ سمجھا جائے، لازم نہ سمجھا جائے۔ اگر کوئی مصافحہ کر لیتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی معانقہ کر لیتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا اس طرح کی دعائیں دے دیتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً رخصت کرتے وقت یہ دعائیں دی تھی، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک یا و آخر عملک۔ تو میرے خیال میں اس میں اتنا کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے، اور یہی جو ہے ایک معتدل اور متوازن بات ہے۔ مصبی صاحب، معانقہ، الرحمن الرحیم،